پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے اس حوالے سے آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پہ استدعا کر رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، جو اس انتخاب کے حوالے سے ہوا اور جو ریزرویشنز پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے سر کہ جب استدعا تو کر رکھی ہے آپ نے، لیکن آپ کے نزدیک اس کے ٹرمز آف ریفرنس کون بنائے؟ اگر جوڈیشل کمیشن بنے، اس نے کن سطور کے اوپر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ہم 2015 کا حوالہ لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو ایک میراتھن تھی بٹوین پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، وہ مختلف سیشنز چلے جن میں پھر منظم دھاندلی کو ثابت کرنے کے حوالے سے ایک سیشن چلا ٹی او آرز کا۔ تو اس جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز کون طے کرے گا آپ کے نزدیک؟ سپریم کورٹ خود ہی جوڈیشل کمیشن بنائے اور ٹی او آرز بھی وہی طے کر دیں؟ جی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ خود بھی جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے ان کے ٹی او آرز طے کر سکتے ہیں اور اس کمیشن پر بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے ٹی او آرز تیار کرے۔ حامد خان صاحب، یہ ایک سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آرٹیکل 225 موجود ہے اور جیسے آپ ہمارے استاد ہیں، یقینی طور پر اسی چیز کے ارد گرد ہی ہر چیز گھومتی ہے۔ ایک طرف معاملہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، جب آپ فرماتے ہیں کہ 184(3) کے انڈر نیچرلی لوگوں کو اگر ڈس انفرینچائز کیا گیا ہے یا لوگوں کا ووٹ کہیں اور چلا گیا ہے تو وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف آرٹیکل 225 یہ کہتا ہے کہ انتخابی عہدیداری سے متعلق کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو وہ الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے جائے گا۔ تو آپ کے نزدیک کیا عدالت اس چیز کو زیادہ فوقیت دے گی کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، لہٰذا جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے ٹریبیونلز والا اس کو بے شک فی الحال نہ اس کی طرف بھیجا جائے معاملات کو اور ڈائریکٹلی انویسٹیگیٹ خود سپریم کورٹ کروا لے جوڈیشل کمیشن کے تحت؟ دیکھیے، یہ سارا سازش اس بات کی تھی نا کہ ان کو دھاندلی کر کے ہرا دیا جائے، جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہرا دیا جائے کاؤنٹنگ میں، اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتا دیا جائے اور پھر ان کو کہہ دیا جائے جاؤ ٹرائبیونل کے سامنے اگلے 4 سال دھکے کھاؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ تو ایک بڑا واضح کیس ہے جس کے پیچھے ایک بڑی واضح انٹینشن ہے۔ آرٹیکل 225 جو ہے وہ تو انڈیویجول کنسٹیٹوینسی سے متعلقہ ہے۔ اگر کسی کنسٹیٹوینسی میں کسی کو کوئی شکایت ہے، قانونی ہے، واقعاتی ہے، وہ ٹرائبیونل کے سامنے جائے۔ جہاں ایک نیشن وائڈ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جس میں ادارے انوالو ہیں، ایک دھاندلی کی گئی ہے، بلکہ الیکٹرل فراڈ کیا گیا ہے، جو میں نے اس میں الیکشن فراڈ کا ذکر کیا ہے، تو اس صورت میں بنیادی حقوق لوگوں کا رائٹ آف ووٹ سلب کر لیا گیا۔ اس میں صرف کینڈیڈیٹس کی شکایت نہیں ہے۔ آرٹیکل 225 کی جب بات آتی ہے تو پھر جو انڈیویجول کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی شکایت کے ازالے کے لیے آپ ٹرائبیونل دیتے ہیں، لیکن جب قوم کے ووٹ کو ہی آپ سلب کر لیں، اس کی ووٹ کو ہی غائب کر کے یہ مس کاؤنٹ کر کے اس سے لوگوں کا رائٹ جو ہے، جو ووٹر کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے اور ووٹ اتنا درست طور پہ کاؤنٹ ہو، کیونکہ یہ آئین میں کہا ہوا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ بالکل اپنی مرضی کا ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور اس کا ہی قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ووٹ بھی درست طور پہ کاؤنٹ ہو کر نتائج اس کے مطابق مرتب ہو۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا اور لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ تو یہی ساری بات ہم نے اس میں پٹیشن میں کہی ہے کہ یہ کلیکٹیو کاز ہے، یہ کوئی انڈیویجول کاز نہیں ہے جس کے لیے آپ ٹرائبیونلز کے پاس جائیں یا کسی اور اداروں کے پاس جائیں۔ حامد خان صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ باقاعدہ طور پر الیکشن فراڈ ہے اور اس کے اندر ادارے استعمال ہوئے۔ ظاہری بات ہے، ایک ایویڈنس ہے جو کہ پھر آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے سامنے۔ جب آپ ادارے کہتے ہیں تو ادارے سے مراد کیا الیکشن کمیشن ہے یا اور ادارے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ اور بھی ادارے ہو سکتے ہیں۔ ان کے خلاف ایویڈنس آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ہے جو آپ پریزنٹ کر پائیں گے کسی جوڈیشل کمیشن کے سامنے؟ دیکھیے، ایویڈنس تو جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل ایویڈنس ہے۔ مثلا ہمارے پاس فارم 45 ہے
ہمارے پاس ہمارے کینڈیڈیٹ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، ان کی ٹیبولیشن غلط ہوئی ہے، فارم 47 اور فارم 45 اکٹھے نہیں چل رہے اور دوسرے فارم بھی نہیں، لہٰذا یہ تو ایسی نہیں ہے جہاں کہ بہت ڈیٹیلڈ آپ کو شاید ایویڈنس لینی پڑے، یہاں تو بڑی واضح ایویڈنس ہے، یعنی آپ کے پاس دستخط شدہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارمز موجود ہیں جن کی ٹیبولیشن جو ہے وہ غلط کی گئی ہے، اس لیے یہ آڈٹ کی بات ہے، اس کے لیے آپ باقاعدہ ایک کمیشن مقرر کر کے اس کے تحت آپ لوگوں کی جن کو پارٹیز منظور کرے وہ بیٹھ کر اس کو آڈٹ کر کے رپورٹ دے سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے حلقوں کے حوالے سے یہ ایویڈنس آپ اس کمیشن کے سامنے پیش کر پائیں گے؟ 180 حلقوں کے حوالے سے، 150 حلقوں کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے اور ہم بالکل بتا سکتے ہیں کس کس حلقے میں کیا کیا ہوا ہے، تیسرے نمبر پہ آنے والے کو جتا دیا، پہلے نمبر آنے والے کو ہروا دیا، بہت ساری چیز 3-4 ایگزامپلز ہم نے ویسے اس پٹیشن کے ساتھ ہی لگا دی ہیں، اور اس قسم کی بے شمار اور ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ ذرا اس فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے کیسز جس طریقے سے ہوئے، بحیثیت ایک طالب علم کے میں نے بھی سوال اٹھایا کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوا، جس طریقے سے سزائیں دی گئیں، وہ قانون یا انصاف کے ٹچ سٹونز پر تو پورے نہیں اترتے، لیکن کیا عمران خان صاحب کو دی گئی سزاؤں کا یا ان کے خلاف کیسز کا تعلق محض عدالتی معاملات سے ہے یا اور معاملات بھی ہے، ہواؤں کا رخ کا بھی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے؟ تو کیا آپ کو کوئی سپیس بنتی عمران خان صاحب کے لیے نظر آ رہی ہے، اور اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے، تو ظاہری بات ہے کسی بھی مسئلے کے اندر دو فریق ہوتے ہیں، ایک عمران خان صاحب ہو گئے، تو دوسری طرف کم از کم پی ڈی ایم کی حکومت یا مسلم لیگ نون یا یہ جماعتیں تو ہے نہیں، اگر تنازع ہے تو وہ عمران خان صاحب اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ آپ کے نزدیک یہ تنازع حل کیسے ہوگا؟ حل تو قانون اور آئین کے تحت ہی ہوتا ہے نا، مقصد تو یہ ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس نہ ہو، انڈیپینڈنٹ کورٹس جو ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے، مخصوص ٹرائل جج نہ مقرر کیے جائیں جن کے بارے میں پہلے ہی ان کی اچھی شہرت نہیں ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے سزائیں سنانے کے لیے۔ تو فیئر ٹرائل سب سے اہم چیز ہے، اور فیئر ٹرائل کے بغیر کوئی بھی کیس جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ لہذا اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ آئین پر عملداری ہو، اور وہ جو قوتیں جو کوشش کر رہی ہیں اس ملک کے اندر سیاسی انجینئرنگ کرنے کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی، ان کو روکا جائے تاکہ یہاں پر جو حکومت بنے وہ عوام کے ووٹوں سے اور عوام کی جو سپورٹ کے ساتھ بنے، نہ کہ کس خصوص مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ بساط احترام سر، یہ جو سیاسی انجینئرنگ والا معاملہ ہے، اس کے اندر دلچسپ ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آج آپ فارم 45 اور فارم 47 کا ایک تنازع ہے، اور رائٹلی سو آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، معاملہ سپریم کورٹ تک گیا ہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو پوری اپوزیشن یک آواز ہو کے کہتی ہے کہ آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا ہے عمران خان کی حکومت کو لانے کے لیے، مدعا پھر بھی سیاسی انجینئرنگ ہی بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف فیئر ٹرائل آج کی تاریخ میں مانگ رہے ہیں، یا وہ جس طرح وہ فرماتے رہے ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے، تو کیا وہ بات کرنے کے متمنی ہیں یا اب صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف فیئر ٹرائل دے دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے ریزلٹس درست کمپائل کیے جائیں اور اس کے مطابق ریزلٹس اناؤنس کیے جائیں، اور جس کی جہاں حکومت بنتی ہے اس کو حکومت دی جائے، یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ اور سیاسی انجینئرنگ اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی طور پر بھی نتائج کو قبول نہیں کیا، جبکہ 2018 کی آپ مثال دیتے ہیں تو اس میں دوسری سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن کے ریزلٹس کو قبول کر لیا تھا، اور اس کے نتیجے پر ہی حکومت بنی تھی اور حکومت چلی تھی۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، پی ٹی آئی نے ہرگز قبول نہیں کیا کوئی کسی بھی رزلٹ کو، کیونکہ اتنی واضح دھاندلی پر بیسڈ ہے، اتنے بڑے الیکٹرل فراڈ پہ بیسڈ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما پاکستان صاحب، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حامد خان صاحب نے فرمایا کہ 2018 میں اپوزیشن جماعتوں نے اس کو قبول کیا تھا، اگر یاد ہو تو انہوں نے
احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے بعد، پھر پارلیمان کے اندر آ گئے۔ تحریک انصاف نے احتجاج بھی کیا اور وہ تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ یہ اسمبلی، خاص طور پر قومی اسمبلی کا مینڈیٹ درست ہے یا پنجاب کا مینڈیٹ درست ہے، لیکن صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، پاکستان تحریک انصاف بے شک اس وقت نشان نہیں ہے، لیکن عمران خان کی حمایت یافتہ تمام کینڈیڈیٹس وہاں پر اوتھ لے چکے اور موجود ہیں۔